کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے دینی مدارس کی اہمیت، افادیت اور ضرورت، کہ اس زمانے میں اس وقت میں مدرسوں کی کیا ضرورت ہے، اس پر یہ تقریر پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ محترم صدر جلسہ، معزز سامعین اکرام اور ملت کے پرعزم نوجوانوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے دینی مدارس کی اہمیت و افادیت پر لب کشائی کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرات، دینی مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں۔ یہ دار ارقم اور صفا کے چبوترہ کی شاخیں ہیں، جن کی اصل بانی شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ در حقیقت یہ راہ جنت ہے۔ یہاں پر معرفت الہی کی کرنیں پھوٹتی ہیں، یہاں علم نبوت کی شعاعوں کو جگمگایا جاتا ہے، یہاں امت کے رہبر و رہنما کو تیار کیا جاتا ہے، یہاں کفر و شرک کی تاریکی کا قلع کما کیا جاتا ہے، یہاں باطل کے تیز وطن آندھیوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے، یہاں مصلح امت پیدا کیا جاتا ہے، یہاں بدعات و خرافات کے امرتے سیلاب کو روکا جاتا ہے۔ مخاطبین محترم، بہت ہی حیرت کن بات ہے کہ لوگ اس کے باوجود یہ شکایت کرتے ہیں کہ مدارس نے دنیا کو کیا دیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ دنیا انسانیت کو عبد القادر جیلانی جیسا مصدق کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ دنیا انسانیت کو امام غزالی جیسا معرف کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ ابو حنیفہ جیسا مفقہ کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ اشرف علی جیسا مفکر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ مجدد الف ثانی جیسا عالم کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ شیخ الہند جیسا مجاہد کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ انور شاہ کشمیری جیسا محدث کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ حسین احمد مدنی جیسا اولو العزم کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ مفتی شفیع جیسا مفسر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ قاری طیب جیسا مدبر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ ابو الحسن جیسا مبلغ کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ صدیق احمد جیسا مربی کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ شاہ ابرار الحق جیسا مصلح کس نے دیا؟ سامعین محترم، کیا یہ بات اظہر من الشمس نہیں ہے کہ ان مراکز علم کے بدن سے سینکڑوں ایسی ہستیاں جنم لے رہی ہیں جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کی زندگی اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف تھی، جن کے اخلاق و کردار سارے عالم میں محبوب تھے، جن کی ساری عمر امت کی رہبری و رہنمائی میں مصروف تھی، جن کی ساری فکر امت کی اصلاح میں مشغول تھی، جن کی نگاہیں شراب ایمان سے مخمور تھی۔ حاضرین نظام، یہی وہ مدارس ہیں اس میں لا الہ الا هو الحی القیوم کی تصدیق ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہیں اس میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی تاکید ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہیں اس میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی تعمیل ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہیں اس میں واما السائل فلا تنہر کی تنبیہ ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہیں اس میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو کی تکبیر ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہیں اس میں وما محمد الا رسول کی تعریف ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے اس میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تحقیق ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے اس میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی تذکیر ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے اس میں وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادی کی ترغیب ہوتی ہے۔ سامعین محترم حضرات، آج مغربی تہذیب کی گنگور گھٹائیں دنیا پر چھا رہی ہیں، آج اسلامی شاعر و خصوصیات کو مٹایا جا رہا ہے، آج کس طرح دشمنان اسلام کی نگاہیں ہمارے مدارس و مساجد کی جانب اٹھی ہوئی ہے، آج کس طرح ظلم و جور کی آندیاں لوگوں کا دہشت زدہ کر رہی ہیں، آج کس طرح علم دین کی دوری کی وجہ سے قادیانیت و عیسائیت کے مغرب فریب میں آ کر نادان مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، منکرین حدیث اور متعینین ائمہ کے دھوکے میں آ کر بھولے بھالے مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں، آج کس طرح ٹیلی ویژن جہیز
اور بے پردگی جیسی ملعون فتنوں سے معاشرے کو برباد کیا جا رہا ہے۔ آج دنیا سے فتنوں کی آندھیوں میں امت محمدیہ کے لگام تھامنے، لشکر اسلام کی قیادت کرنے کے لیے، اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ و شوق پیدا کرنے کے لیے عبد القادر جیلانی جیسا ایمانی جوش و حرارت پیدا کرنے والا، ظلم، تشدد، جور و فتن کے خلاف عالم بغاوت بلند کر کے سرفروشانہ اور مجاہدانہ کارناموں سے ملک و ملت کو سر بلند کرنے والے کی منتظر ہے۔ اور ایسے علماء کسی فیکٹری، کالج یا یونیورسٹی سے نہیں بلکہ صرف اور صرف دینی مدارس سے جنم لیتے ہیں۔ اس لیے مدارس کو مضبوط و مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ مدارس ہی کے ذریعے شہاردانگ عالم میں اعلاء کلمت اللہ اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہرایا جا سکتا ہے۔ مدارس ہی کے ذریعے باطل کو توڑا جا سکتا ہے۔ مدارس ہی کے ذریعے خیر و بھلائی کی آہنی دیوار کو کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ مدارس ہی کے ذریعے تعصب کو اخوت و محبت میں بدلا جا سکتا ہے۔ مدارس ہی کے ذریعے نادان کلیوں کو سلیقہ تبسم سکھایا جا سکتا ہے۔ مدارس کے ذریعے ساری دنیا کو پیغام اصلاح دیا جا سکتا ہے۔ مدارس کے ذریعے فکر انسانیت کو صحیح راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ خداوند قدوس ہم تمام مسلمانوں کو مدارس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔